بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کو آج ہم شروع کریں گے۔ یہ سورت مدنی ہے کیونکہ اس کی ابتدائی 83 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مدینہ طیبہ میں عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آیا۔ اس کی تفسیر آیت مباہلہ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ، اور اس کی فضیلت میں وارد شدہ احادیث کو ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی ابتدا میں بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 1 سے لے کے 4 تک۔ الف لام میم، میم اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تفسیر الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں ہم یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ اسم اعظم آیت الکرسی اور اس آیت اللہ لا الہ الا هو میں ہے۔ الف لام میم کی تفسیر سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزر چکی ہے، اس لیے یہاں اس کے اعادہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی تفسیر بھی آیت الکرسی میں بیان کر دی گئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقیناً یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ ان تمام واقعات اور اخبار کی تصدیق کرتی ہے جو قدیم زمانہ کی ان میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح وہ کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں کیونکہ اس میں وہ چیزیں بینہ بیان کی گئی ہیں جن کی خبر پہلی کتابوں میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی خوشخبری بیان فرمائی تھی، وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سے پہلے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور یہ دونوں کتابیں اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی گئی تھیں۔ پھر فرقان کو نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم، جو ہدایت و گمراہی، حق و باطل، صحیح و خطا میں فرق کرنے والا ہے۔ اس میں واضح اور روشن آیات، دلائل، قاہرہ، براہین، قاطع کا بیان موجود ہے۔ حضرت قتادہ اور ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ فرقان سے یہاں مراد قرآن ہے، اور ابن جریر فرماتے ہیں چونکہ پہلے قرآن حکیم کا ذکر ہو چکا ہے اس لیے یہ لفظ یہاں اپنے مصدری معنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابو صالح کا قول ہے کہ یہاں فرقان سے مراد تورات ہے، لیکن ان کا یہ قول ضعیف ہے کیونکہ تورات کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، واللہ اعلم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کر کے ان کو باطل قرار دیتے رہے، قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑی غالب شان اور عظیم قوت کا مالک ہے، وہ اپنی آیات کو جھٹلانے والوں، اپنے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام کی مخالفت کرنے والوں سے انتقام لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، 5 اور 6۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक अल्लाह ताला नहीं पोशीदा रहती उस पर कोई चीज़ ज़मीन में और ना आसमान में। वही है जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है माओं के रहमों में जिस तरह चाहता है। कोई माबूद नहीं बगैर उसके, वही गालिब है, हिकमत वाला है। तफसीर इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वो ज़मीन व आसमान के जुमला मुग़य्यबात को जानता है, उस पर कोई चीज़ मख्फी नहीं। वही है जो माओं के रहम में तुम्हारी सूरतें बनाता है जिस तरह वो चाहता है, अच्छी व बुरी, नेक व बद, मुज़क्कर व मुअन्नस। ला इलाहा इल्ला हुआ। वही ज़ात है जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया, इसलिए वही अकेला अलवहियत का सज़ावार है, कोई उसका शरीक नहीं। वो ज़बरदस्त कुव्वत का मालिक और साहिब हिकमत है। इस आयत में इशारा ही नहीं बल्कि सराहत है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और उसकी मखलूक हैं जिस तरह के बाकी तमाम बशर अल्लाह ताला की मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही रहम मादर में उनकी सूरत बनाई, फिर जैसे चाहा उनको पैदा किया। फिर वो खुदा कैसे बन सकते हैं जैसा कि नसारा गुमान करते हैं। अल्लाह की लानत हो उस ग्रोह नसारा पर। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहम मादर में एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्माहातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलासी। सूरह ज़ुमर। वो पैदा फरमाता है तुम्हें तुम्हारी माओं के शक्मों में तदरीजन, एक हालत से दूसरी हालत, 3 अंधेरों में। बस जिसकी पैदाइश इस तरह हुई हो वो माबूद व इलाहा कैसे हो सकता है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 7, 8, 9, 7, 8, 9। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहातु फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति वब्तिगाअ तवीलिही वमा यअलमु तवीलहु इल्लल्लाह ववासिखून फ़िल इल्मि याकुलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। तर्जुमा वही है जिसने नाजिल फरमाई आप पर किताब, उसकी कुछ आयतें महकम हैं, वही किताब की असल हैं, और दूसरी आयतें मुतशाबे हैं। बस वो लोग जिनके दिलों में कुजी है सो वो पैरवी करते हैं सिर्फ उन आयतों की जो मुतशाबे हैं कुरान से। उनका मकसद फितना अंगेजी और गलत मायने की तलाश है और नहीं जानता उसके सही मायने को बगैर अल्लाह ताला के। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम ईमान लाए साथ उसके, सब हमारे रब के पास से है और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अक्लमंद। ऐ हमारे रब न टेढ़े कर हमारे दिल बाद उसके कि तूने हिदायत दी हमें, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, बेशक तू ही सब कुछ बहुत ज्यादा देने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार बेशक तू जमा करने वाला है सब लोगों को उस दिन के लिए नहीं कोई शुबा जिसके आने में बेशक अल्लाह ताला नहीं फिरता अपने वादे से। तफसीर हुवल्लज़ी अंज़ला। यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि कुरान करीम में ऐसी आयात भी हैं जिनका हुक्म बिल्कुल वाज़े और साफ है, जिसे हर शख्स आसानी से समझ सकता है। उन्हें आयात महकमात कहते हैं, और बाज़ आयात ऐसी हैं जिनके मफ़ाहीम व मतालिब आमतुन्नास की रसाई से बाहर हैं, उन्हें मुश्तबहात कहते हैं। वो लोग जो मुश्तबहात को महकमात की तरफ लौटाएं, उनको आयात महकमात से समझने की कोशिश करें, वो हिदायत पर हैं, और जो इसके बरक्स रविश अपनाएं वो हक से दूर हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आयत महकमात को उम्मुल किताब फरमाया है, यानी ये कुरान करीम की असल है। जो कोई मसला मुश्तबा हो जाए तो उस असल की तरफ रुजू करना चाहिए। व उखारु मुतशाबिहातुन, और दूसरी आयात मुतशाबे हैं, यानी बाज़ औक़ात ये आयात ऐसे मानी व मफ़ाहीम पर दलालत करती हैं जो मुहकम आयात के मुवाफिक होते हैं, लेकिन लफ्ज़ और तरकीब के एतबार से दूसरे मुताबिक का भी एहतमाल रखती हैं। मुहकम और मुतशाबे आयात के बारे में सल्फ़ सालिहीन की मुख्तलिफ आरा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मुहकमात वो आयात हैं जो नासिख हों और जिनमें हलाल व हराम और अमर व नवाही के अहकाम हों। और आपसे ये भी मरवी है कि कुल तालो अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैयन। सूरह नाम
اور اس کے بعد والی آیات وَقَاضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد والی 3 آیات محکمات ہیں۔ ابو فاختہ فرماتے ہیں اس سے مراد صورتوں کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں اس سے مراد فرائض، اوامر و نواہی اور حلال و حرام ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ انہیں ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام کتب سابقہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں انہیں ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تمام مذاہب اس پر عمل پیرا ہیں، اور متشابہات کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منسوخ آیات ہیں، اور وہ آیات جو مقدم و مؤخر ہوں، جن میں مثالیں اور قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور جن پر ایمان لانا ضروری ہو اور عمل کرنا ضروری نہ ہو۔ مجاہد فرماتے ہیں متشابہات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، اور یہ قول اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کتابم متشابہم مثانی سورہ زمر، یعنی وہ کتاب جس کی آیات ایک جیسی ہیں بار بار دہرائی جانے والی۔ یہاں متشابہ سے مراد وہ کلام ہے جو ایک ہی طرز پر ہو، اور مثانی سے مراد وہ کلام ہے جس میں 2 متقابل چیزوں کا ذکر ہو، جیسے جنت و دوزخ، نیک و بد۔ لیکن یہاں متشابہ سے مراد وہ کلام ہے جو محکم کے مقابلے میں ہو۔ اس میں بہترین قول وہی ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور یہ قول محمد بن اسحاق بن یسار رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آیات محکمات رب تعالیٰ کی حجت اور اس کے بندوں کی حفاظت ہیں، انہی کے ذریعے باطل قوتوں کو رد کیا جا سکتا ہے اور ان میں کسی قسم کی تخریف و تغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں متشابہات میں بھی حقیقت میں کوئی تحریف اور تعویل نہیں ہو سکتی، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے جیسے انہیں حرام و حلال کے ذریعے آزماتا ہے، یعنی ان آیات کی باطل اور غلط تعویل نہ کی جائے اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی تحریف کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کے دل میں کجی، ضلالت اور حق سے باطل کی طرف جانے کا رجحان ہو، وہ صرف ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی وہ متشابہ آیات کو لے کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ان میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق ان کا مفہوم مراد لے لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں محکم آیات میں اپنی منمانی تحریف نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اس لیے ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہوتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنا، کیونکہ وہ اپنا باطل عقیدہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ان کے باطل عقائد کی تردید کرتا ہے۔ جیسا کہ عیسائی یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمات اللہ کہا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں محکم آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے جن میں یہ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اس کے بندے اور رسول ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ سورہ زخرف، نہیں ہے عیسیٰ مگر بندہ ہم نے انعام فرمایا ہے اس پر۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون سورہ ال عمران، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ وابتغاء طویلی، یہاں پیار فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس میں تحریف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان اور صدی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن عظیم سے مختلف حالات و واقعات کے مال و انجام کی پیشین گوئیاں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات میں جھگڑا کرتے ہوں تو ان سے بچو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، ابن حبان، ترمذی، ابو داؤد طیالسی، سعید بن منصور، مسلم، بخاری اور ابو داؤد نے اپنی کتاب حدیث میں مختلف اسناد سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ ان لوگوں سے مراد خوارج ہیں۔ یہ حدیث کم از کم موقوف ہے کیونکہ یہ صحابی کا قول ہے، اس کا معنی صحیح ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت رونما ہوئی وہ یہی فتنہ خوارج ہے، اور اس فتنے کی ابتدا دنیا کے مال و متاع کی حرص سے ہوئی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عدل کیجئے۔ آپ نے عدل نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تو خائب و خاسر ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل زمین پر امین بنایا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو حضرت عمر نے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔
اور ایک روایت میں ہے یہ اجازت طلب کرنے والے حضرت خالد بن ولید تھے، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی جن سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ ان کی نمازوں اور قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں تم اپنی نماز اور تلاوت کو حقیر سمجھو گے، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے، تم جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، ان کو قتل کرنے والے کو بڑا ثواب ملے گا۔ اس فرقے کا ظہور حضرت علی کے دور خلافت میں ہوا، آپ نے نہروان کے مقام پر ان کے ساتھ جنگ کی، پھر انہی خوارج سے مختلف فرقوں کا ظہور ہوا، قدریہ، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سوائے ایک کے باقی تمام جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یہ جنت میں جانے والا گروہ کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر کاربند رہے گا۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک قوم ایسی ہوگی جو قرآن کریم تو پڑھے گی لیکن اسے کھجور کی گٹھلیوں کی طرح بکھیریں گے اور اس کی غلط تعویل کریں گے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، لفظ اللہ پر وقف کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ تفسیر جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہو۔ نمبر 2 وہ جسے عرب اپنی لغت سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 وہ جسے علماء راسخین سمجھتے ہیں۔ نمبر 4 وہ جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، یعنی حضرت ابن عباس لفظ اللہ پر وقف کرنے کے قائل ہیں۔ یہی قول حضرت عائشہ، عروہ، ابو شاشہ، ابو نہیک وغیرہ ہم سے مروی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ نمبر 1 مال کی کثرت ہوگی اور یہ ایک دوسرے حسد و بغض کریں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے۔ نمبر 2 قرآنی آیات کی تعویل کے در پہ ہوں گے حالانکہ ان کی حقیقی تعبیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور علماء راسخین کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ نمبر 3 علم حاصل کر کے لاپرواہی سے ضائع کر دینا، یہ حدیث انتہائی غریب ہے۔ حضرت عمر بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا، اس کی بعض آیات بعض کو جھٹلائیں گی، پس تمہیں جس چیز کا علم ہو اس پر عمل کرو اور جو متشابہ ہو اس پر ایمان لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عمر بن عبدالعزیز اور مالک بن انس فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کی تعویل کو نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور علماء راسخین فرماتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ ابن جریر نے بھی اسی قول کو پسند اور اختیار کیا ہے۔ بعض علماء والراسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں، یہی اکثر مفسرین اور اہل اصول کی رائے ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسی چیز جو سمجھ نہ آئے، ایسا خطاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بعید ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان علماء راسخین میں ہوں جو تعویل کو جانتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں راسخون فی العلم تعویل کو جانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ ربیع بن انس سے بھی یہی مروی ہے۔ محمد بن جعفر بن زبیر فرماتے ہیں اس کی حقیقی تعویل اور مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور علماء راسخین فرماتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ پھر متشابہ آیت کی تفسیر ان محکمات آیات سے کرتے ہیں جن میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کی تمام آیات باہم مربوط اور منظم ہو جاتی ہیں، نیز ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، دلیل اور حجت نافذ ہوتی ہے، عذر ظاہر ہوتا ہے، باطل عیاں ہو جاتا ہے، کفر زائل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، تعویل کا علم مرحمت فرما۔ بعض علماء نے یہاں تفصیل بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں تعویل کا لفظ قرآن پاک میں 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی چیز کی حقیقت و اصلیت اور انجام و مال، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ يَا آبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، سورہ یوسف نے کہا ہے میرے پدر بزرگوار یہ تعویل ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ ہوا میں نے دیکھا تھا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ، سورہ الاعراف، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کی انہیں جو خبر دی گئی ہے اس کی حقیقت کے جاننے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر تعویل کا یہ معنی کیا جائے تو لفظ اللہ پر وقف کیا جائے گا کیونکہ جملہ امور کی اصل اور حقیقت سے اللہ ہی آگاہ ہے۔ اس طرح الراسخون فی العلم مبتدا ہوگا اور یاقولون آمنا بہ اس کی خبر ہوگا، سورہ ال عمران۔ تفسیر بیان کرنا اور کسی چیز کو تعبیر کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
नब्बेना बि तावीली, सूरह यूसुफ, आप बताइए हमें उसकी तावील। अगर तावील का ये मायने मुराद दिया जाए तो फिर वक्फ अर्रासिखूना फिल इल्म पर होगा, क्योंकि उलमा रासिखीन उसकी तफसीर को जानते हैं, इसलिए कि खिताब उन्हीं को हो रहा है। गो हकाइक अशिया का उन्हें भी इल्म नहीं, इस बिना पर याकुलूना आमन्ना बिही हाल होगा। और ये भी हो सकता है कि बिला मातूफ अलैह मातूफ हो, जैसा कि एक और जगह इरशाद बारी ताला है, लिल फुकरा इल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम से लेकर याकुलूना रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना, सूरह हशर। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सूरह फजर, यानी वजा अल मलाइका सफ़ूफ़न सफ़ूफ़ा। उलमा रासिखीन की तरफ से यह खबर दी गई है कि वो कहते हैं हम मुतशाबे पर ईमान लाए, मुहकम और मुतशाबे तमाम हमारे रब की तरफ से हक और सच है, उनमें हर एक दूसरे की तस्दीक करता है और ये उस पर शाहिद है कि ये तमाम अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से हो उसमें तजाद और तनाकुज़ नहीं होता, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि ला वजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, सूरह निसा। क्या वो गौर नहीं करते कुरान में, और वो इतना भी नहीं समझते कि अगर वो गैर अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता तो ज़रूर पाते उसमें इख्तिलाफ कसीर। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इरशाद फरमाया वमा यज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, यानी उसके सही मायनी और मफाहीम को वही समझते हैं जो अकल बेदार और फ़िक्र सलीम के मालिक होते हैं। हज़रत उबैदुल्लाह बिन यजीद, जिन्हें हज़रत अनस बिन मालिक, अबू अमामा और अबू दरदा से शर्फ मुलाकात हासिल हुआ, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलमाए रासिखीन के बारे में सवाल किया गया। फरमाया जिनकी कसम सच्ची हो, ज़ुबान रासत गो, दिल मुस्तकीम, पेट हराम से पाक और शर्मगाह ज़ना से महफूज। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कुरान करीम के बारे में झगड़ा करते देखा। फरमाया तुमसे पहले लोग भी इसीलिए हलाक हुए, उन्होंने अल्लाह की किताब की आयत को एक दूसरे के खिलाफ ठहराया। हालांकि अल्लाह की किताब इसलिए नाजिल की जाती है कि उसकी आयत एक दूसरे की तस्दीक करें, बस तुम उसकी आयत में इख्तलाफ बताकर उनमें तजाद पैदा न करो, जो तुम्हें मालूम न हो उसे अहले इल्म के सुपुर्द कर दो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान हकीम 7 हरफों पर नाजिल किया गया है, उनमें लड़ाई झगड़ा करना कुफ्र है। आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया जो कुछ तुम्हें मालूम हो उस पर अमल करो और जो ना मालूम हो उसको अल्लाह ताला के सुपुर्द करो। इसकी सनद सही है, लेकिन ये इस एतबार से मुअल्लल है कि इसके रावी कहते हैं कि मैं तो इसे अबू हुरैरा ही से जानता हूँ। नाफे बिन यजीद फरमाते हैं रासिखून फिल इल्म से मुराद वो उलमा हैं जो अल्लाह ताला के लिए तवाज़ा करते हैं और उसकी रज़ा व खुशनुदी के हसूल के लिए आजिज़ी का इजहार करते हैं, बुजुर्गों की ताज़ीम करते हैं और अपने से कम दर्जे वालों की तहकीर नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने उनके बारे में खबर दी है कि वो अपने रब से ये दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ बारी ताला जब तूने हमारे दिलों को हिदायत पर साबित कदम कर दिया है, अब उनको इस राह हिदायत से दूर न कर और हमें उन लोगों की तरह न बना दे जिनके दिलों में कजी है और कुरान की मुतशाबे आयत की तावील करते हैं, बल्कि हमें सिरात मुस्तकीम और अपने दीन हनीफ पर कायम रख और हमें अपनी जनाब से वो रहमत अता फरमा जिससे तो हमारे दिलों को मजबूत कर दे और हमारे इख्तलाफ को दूर करके हमारे ईमान व ईकान में इजाफा फरमा, बेशक तू ही सब कुछ और बहुत ज़्यादा देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर किया करते थे, अल्लाहुम्मा मुकल्लिबुल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिका। हज़रत इस्मा फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या दिल भी उल्ट पुल्ट होता है? फरमाया हाँ, बनी आदम में से हर एक इंसान का दिल अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान होता है, अगर वो चाहे तो उसे सीधा रखे और अगर चाहे तो उसे टेढ़ा कर दे। हम अपने रब की बारगाह में सवाल करते हैं कि वो हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न करे और वो अपनी जनाब से हमें अपनी रहमत अता फरमाए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। एक रिवायत में ये अल्फाज जायद हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कोई दुआ सिखाइए जो मैं मांगा करूँ। आपने फरमाया तुम ये दुआ मांगा करो, रब्बा मोहम्मदिन नबी इग़फिर ली ज़म्बी वज़हब गैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फितानी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, मेरे दिल के गैज़ व गज़ब को दूर कर दे और मेरी गुमराह कुन फितनों से हिफाजत फरमा। हज़रत आयशा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अक्सर ये दुआ या मुकल्लिबुल कुलूब किया करते हैं? आपने फरमाया हाँ, हर दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान होता है, इला आखिरा।
پھر فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لا تزغ قلوبنا نہیں سنا؟ اس حدیث کی یہ سند اگرچہ غریب ہے لیکن اس کی اصل صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مختلف اسناد سے مروی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نیند سے بیدار ہوتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی واسأل رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ حضرت عبداللہ سنابحی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے پہلی 2 رکعتوں میں فاتح شریف اور قصار مفصل میں سے 2 سورتیں پڑھی، اور جب تیسری رکعت پڑھی تو میں ان کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے مس ہو جاتے۔ میں نے سنا کہ وہ تیسری رکعت میں سورہ فاتح کے بعد یہ آیت پڑھ رہے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ روایت نہیں سنی تھی، وہ دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسے سنا ہے اس کو ترک نہیں کیا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یعنی علماء راسخین یہ بھی دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب تو قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو کچھ بھی اس نے دنیا میں اچھا یا برا عمل کیا اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔